دیا جاتا ہے نا، سنت کا وقت ملتا ہے. ہاں جی پورا ٹھیک ہے سنت کا وقت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له الجنة بنى الله له في البيت بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین، مصلیان جمعہ، حاضرین مسجد، میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کا نصف سے زیادہ ٹکڑا تلاوت کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ مسجد کو کون لوگ تعمیر کرتے ہیں. مسجد کو تعمیر کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو مسجد کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو آباد رکھنا چاہتے ہیں. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد کو آباد نہیں کرنا چاہتے، ویران کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی آبادی سے جلتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کو آباد رکھتے ہیں اور آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کون لوگ مسجد بناتے ہیں، کون لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں؟ 5 خصوصیات بیان کی. پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ مسجد کو وہ شخص تعمیر کرے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا، ایمان والا ہوگا. وہی آدمی مسجد کو آباد رکھنے اور مسجد کو تعمیر کرنے کی فکر کرے گا. اگر اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، ایمان اس کا مضبوط نہیں ہوگا، تو وہ مسجد کی فکر نہیں کرے گا. دوسری بات یہ بیان کی، دوسری شرط یہ کہ اس شخص کا یقین ہو آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر یقین ہونا ضروری ہے. جس شخص کا آخرت کے دن پر یقین ہوگا کہ ہم کو اس رہتی دنیا سے زیادہ اہم زندگی آخرت کی زندگی کو سمجھے گا اور یہاں ہونے والی پریشانیاں اور آسانیاں کو وہ فوقیت دے گا، اس اعتبار سے کہ یہاں کی پریشانیاں اور یہاں کی آسانیاں چند دنوں کے لیے ہے، چند لمحے کے لیے ہے. اصل پریشانی اور اصل آسانی تو آخرت کے معاملے میں ہے، آخرت کے بعد والی زندگی میں. آخرت پر اس کا پورا یقین ہوگا، وہی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، مسجد کی آبادی میں محنت کرے گا. 2 شرطیں بیان کر دی گئی. تیسری شرط یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. وہ آدمی مسجد کی آبادی میں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے جو نماز کو قائم کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، دنیا کے ہر کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان کا دماغ یہاں بھی ہے کہ کیسے اذان ہو اور ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں اور کب نماز کا وقت ہو. جیسے انسان کسی اہم کام میں، مثال کے طور پر کسی کے یہاں شادی ہے
تو وہ ایک دم آخری وقت تک کے لیے 10 دن سے پہلے سے انتظام میں لگا ہوا ہے. وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، اور وہ اس کا سارا فوکس اپنی زندگی میں اسی شادی کے اوپر کر رہا ہے. وہ چاہے وہ کہیں جا رہا ہے یا آ رہا ہے یا کسی سے مل رہا ہے، وہ اپنے ہر کام کو کاٹ چھاٹ کر کے وہ لگائے ہوئے اپنے دماغ کے ہم کو فلاں تاریخ کو ہمارے شادی ہے، کوئی ایسا کام ہم نہ لے لیں یا کوئی ایسی ذمہ داری نہ لے لیں یا کوئی ایسا ہم کام شروع نہ کر دیں جس سے میرے گھر کی شادی میں کوئی فرق پڑ جائے. ایسے ہی وہ شخص نماز کے بارے میں ہر مسلمان فکر مند رہے کہ کیسے نماز کا وقت آیا ہم نماز کو پڑھ لیں. کوئی ایسا کام ہم نہ شروع کر دیں کہ ابھی 5-10 منٹ باقی ہے، تھیلا لے کے بازار کی طرف چلا گیا، یقیناً اس کی نماز چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی. نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، نماز کی فکر کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو. جو شخص نماز کو قائم کرنے والا ہوگا وہی شخص مسجد کو آباد کرنے کی اور مسجد کی تعمیر میں فکر مند ہو سکتا ہے. چوتھی چیز بیان کی گئی قرآن کریم میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ وہ شخص زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو دینے والا ہو. جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے انسان کو، اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصد متعین کیا ہے کہ اتنا فیصد تم کو اللہ کے نام پر دے دینا ہے، فرض ہے، اللہ کے لیے تمہارے اوپر قرض ہے. اگر تم اس مال کو نہیں نکالو گے تمہارا سارا مال جو ہے وہ حرام مال میں شمار کر لیا جائے گا، اور اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اٹھا لے گا. جو شخص زکوٰۃ کو نہیں ادا کرے گا تو وہ اپنے دوسرے اموال کو مسجد کی تعمیر میں اور دین کے دوسری ضروری کاموں میں کیا لگا سکتا ہے، کیا اس سے امید رکھی جا سکتی ہے. چوتھی شرط وہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنے والا، آباد کرنے والا وہی شخص ہوگا جو زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والا ہوگا. اور پانچویں چیز جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ نہیں ڈرتا ہوگا مگر صرف اور صرف اللہ سے. جو انسان اپنے کاروبار سے ڈر جائے اور اپنے بینک بیلنس سے ڈر جائے اور اپنے پاس موجودہ آمدنی سے ڈر جائے، وہ شخص کیا دوسرے نیک کاموں پہ خرچ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے. شیطان کے ڈرانے سے نہیں ڈرتا. شیطان کہتا ہے تمہارے پاس 10,000 تو ہے ہی ہے اور 2,000 تم تعمیری کام میں مسجد میں لگا دو گے تو تمہارے پاس 8,000 بچ جائے. کل تم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جائے گی، کل تم قرض مانگنے لگو گے، لہٰذا اپنے پیسے کو بچا کے رکھو اور اس پیسے سے دوسرے کام کو کرو. شیطان ہمیشہ نیک کام پہ خرچ کرنے سے انسان کو روکتا ہے اور ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم کو بیماری کے وقت پیسے کی ضرورت ہے، تم کو شادی کے وقت ضرورت ہے، تم کو گھر بنانے کے وقت ضرورت ہے، تم کو اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے ضرورت ہے، پیسہ کو بچا کے رکھو. لیکن جب انسان اللہ سے صرف ڈر رہا ہوگا، کسی اور کے بہکاوے سے نہیں ڈر رہا ہوگا، جس اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ خرچ کرنے پر وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو، ہم تم کو اس کے بدلے 700 گنا دیں گے. 700 گنا دینے کا وعدہ کر رہا ہے. ایک خرچ کرو 10 روپیہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم دے گا. وہ شخص نہیں ڈرتا ہو کسی سے مگر صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو تو ایسے شخص مسجد کو تعمیر کرتے ہیں. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا 5 خصوصیات بیان کی. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے مسجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرتے ہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. شیطان کے بہکاوے سے اور مال کے کمی سے نہیں ڈرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 خصوصیات کو بیان کیا. جو یہ خصوصیت کسی انسان کے اندر ہے تو وہ یقیناً مسجد کو تعمیر کرنے والا ہے، اور جو شخص مسجد کو تعمیر کرنے والا ہے ان تمام خصوصیات کے ساتھ، اس کے لیے اگلی آیت میں جس کی میں نے تلاوت نہیں کی، وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہدایت پر. ان خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارنے والوں اور ان اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے کو ہدایت سے کوئی روک نہیں سکتا.
اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر انسان ہدایت سے بھٹک جائے اور ایمان سے پھر جائے تو ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ایمان کی طاقت اور ہدایت کی طاقت ایک طرف، ہدایت کی دولت اور ایمان کی دولت ایک طرف۔ تو جو شخص ان خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب تم لوگ دیکھو گے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے، اور اس کو ہدایت سے، ایمان سے کوئی آخری دم تک ہٹا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنے کا کام کتنا اہم ہے۔ حدیث شریف میں جو میں نے تلاوت کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد کو بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، جو خرچ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے لیے گھر بنائے، وہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی مراد نہیں کہ ایک دم عالی شان گھر بنایا جائے، چھوٹا گھر بنائے یا بڑا گھر بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک تیسری حدیث میں بیان فرمایا کہ تم محلے میں مساجد کو قائم کرو۔ آج کوئی آدمی کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد ہے، وہاں مسجد ہے، وہاں مسجد، اتنی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم محلے محلے مسجد بناؤ اور خاص طور سے اس کی صفائی کا بھی خیال رکھو اور اس کو خوشبودار بنانے کا بھی اہتمام کرو۔ تو یہ دماغ سے سوال کا جواب اس حدیث سے مل جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا اہتمام فرمایا، اور مسجد بنانے والا کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ضرور وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق اس کو ضرور انعام سے نوازیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں بیان فرمائیں، ان تمام احادیث کا خلاصہ اس میں ہے، سمجھانے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اور وہ مسجد پرندے کے گھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر دے گا۔ اب بھائی گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، اس کا مطلب اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد بنانے میں گھونسلے کے برابر حصہ لے لے، مثال کے طور پر ایک اینٹ لگا لے، ایک پتھر لگا لے، اپنے حیثیت کے مطابق 10-20 روپے خرچ کر دے، تو وہ شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یا کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی اتنے وعدے جو ہیں جنت میں گھر ملیں گے تو ایک گھر تو رہنے کے لیے کافی ہے۔ انسان ہمیشہ سے حریص ہے، کیا دنیا میں جس کے پاس ایک گھر ہے وہ ایک گھر پر اکتفا کیے ہوئے ہے؟ جیسے ہی اس کے پاس مال آ رہا ہے فوراً جو ہے شہر میں فلیٹ اور پلاٹ کے چکر میں پڑ جاتا ہے انسان کہ ذرا وہاں بھی لے لے، وہاں بھی لے لے، وہاں بھی لے لے۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی انسان کے مقامات الگ الگ ہوں گے۔ کچھ انسان کے مقامات اور محلات ایسے ہوں گے کہ دوسرے لوگ کہیں گے ارے یہ کس کا مکان ہے، لگتا ہے بہت بڑے شہید کا مقام ہے، اور لگتا ہے بہت بڑے بزرگ کا یہ مکان ملا ہے، اور یہ ایریا اور یہ محل کس کا ہے، لگتا ہے کسی صحابی رسول کا یا انبیاء کرام کا ہے۔ معلوم کرنے سے پتہ چلے گا نہیں بھائی یہ ان کا مقام تو اور بلند ہے، ان کے محلات تو تم کو ابھی نظر نہیں آ رہے، یہ تو ادنا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ تھا جو محض اخلاص کی وجہ سے یہ عمل کرتا تھا، وہ عمل کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ تو انسان جب جب مال خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طریقے سے وسیع اور عریض اور شاندار محل کا انتظام فرمائے گا۔ تو یہ اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم 5 وقتہ یہاں نماز کے لیے آ رہے ہیں اور معاملات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ 2 روپیہ ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، جو بھی میرا مال آ رہا ہے وہ اس مسجد میں خرچ ہو رہا ہے،
کہ دروازے پر دوسرے رسید لے کر کے بہت سارے پہنچ جاتے ہیں، ہم ہزاری باغ سے آئے، ہم کوڈرما سے آئے ہیں، ہم کو چندہ دے دیجیے۔ آپ تو اللہ کے نام پر اس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا دل اتنا مطمئن نہیں ہے جتنا آپ کے محلے کی مساجد کے لیے مطمئن ہے۔ تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پر دل کھول کر اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو لگا دیجیے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی تو کیا اس کی دوسری منزل دوبارہ ڈھلائی ہونی ہے؟ جب اس کی ضرورت 4 منزل کی ہو جائے گی تو کیا پھر 5ویں منزل بلا ضرورت بنائی جائے گی؟ پھر آپ سوچیں گے کہ ہم اپنے مسجد میں پیسہ خرچ کریں، تو اس وقت آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ابھی جو ضرورت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے انہوں نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے دیا ہے، تبھی کام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگر اور دیا ہے تو اپنے مال میں سے مزید حصہ لگا کر اس مسجد میں تعاون کرے، ابھی ضرورت باقی ہے، اور جو لوگ دینے سے رہ گئے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوا لیں اور اس کی ضرورت میں تکمیل کا سبب بن جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انتظامیہ سے میں نے بات کیا، تقریباً 150 سے 200 بوری سیمنٹ جو ابھی جڑائی کا کام باقی ہے اور پورا اندر باہر جو ہے پلاسٹر بھی ہونا ہے، تو 150 سے 200 بوری سیمنٹ کا انتظام باقی ہے، اور اس کو کچھ وقت پہلے ہی انتظام کر لیا جا رہا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل سامان ختم ہو جائے اور وقت پر مستری نہ ملے اور ضرورت پوری نہ ہو۔ اس لیے سیمنٹ کا انتظام کرنا ہے۔ آپ حضرات کے لیے 5 منٹ کا جو وقت ہے، اس میں سے جو حضرات 5 بوری 10 بوری 15 بوری 20 بوری سیمنٹ دے سکتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا لیں۔ انتظامیہ کے لوگ یہاں کھڑے ہیں، انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اس کی رضا کے واسطے اس کام کو کر لیا جائے۔ کھڑے ہو جائیے۔ جن حضرات کو بھی 5 بوری 10 بوری سیمنٹ دینا ہو وہ انشاءاللہ جلد سے 5 منٹ میں یہ کام کر لیں۔ ماسٹر مہتاب صاحب 5 بوری سیمنٹ، آپ ادھر آ جائیے، سامنے آئیے۔